السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام اہل سنت میں بہت سے بلکہ اکثر افراد ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے وقت دولہا کو اور دلہن کو کلمہ پڑھانا ضروری ہے، اگر کلمہ نہیں پڑھائیں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کی وجہ سے بہت سے جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نکاح کے وقت امام صاحب یا کوئی عالم دین اگر کلمہ پڑھانا بھول گئے تو لوگ انہیں ٹوک دیتے ہیں اور سوال پہ سوال کھڑے کرتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا۔ اب آج ہم یہ جانیں گے کہ مروجہ طریقہ ہندوستان میں نکاح کا جو طریقہ رائج ہے، اس طریقے کے اعتبار سے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جو نکاح میں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے لڑکی سے اجازت لینا۔ لڑکی سے اجازت لیے بغیر اگر نکاح پڑھا دیا گیا تو وہ نکاح لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ لڑکی یہ کہہ دے کہ ہاں میں اس نکاح سے راضی ہوں تب تو نکاح ہو گیا، اور اگر وہ لڑکی یہ کہہ دے کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں تو پھر اس نکاح کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لی جائے۔ دوسری چیز، لڑکی سے نکاح کی جس نے اجازت لی ہے وہی جا کر کے دولہا سے قبول کروائے۔ ایسا نہیں کہ وکیل کوئی اور بن جائے اور نکاح کوئی اور پڑھائے، نہیں، جو نکاح پڑھائے گا وہی وکیل ہوگا، بلکہ یوں سمجھیں کہ جو وکیل ہے وہی نکاح پڑھائے۔ بہرحال اب دولہا سے جب قبول کروائے اور نکاح پڑھانے والا جو تفصیل بولے گا اس کی ان ساری باتوں کو، اور دولہا جو کہے کہ میں نے قبول کیا، اس کے اس قبول کو نکاح پڑھانے والے کے سوا اور دولہا کے سوا کم سے کم 2 لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ان دونوں کی باتوں کو سنیں۔ وکیل یعنی جو نکاح پڑھا رہے ہیں ان کی باتوں کو بھی صاف صاف سنیں، اور دولہا جو قبول کر رہا ہے اس کی باتوں کو بھی صاف صاف سنیں کہ اس نے قبول کیا ہے۔ کم سے کم 2 افراد، 2 لوگ ایسے ہوں جو ان دونوں کی باتوں کو سن رہے ہوں۔ پورا مجمع سن لیں تو اچھی بات ہے۔ ایسے موقع پر دولہا جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ شرم کرتے ہیں، بولنے میں شرماتے ہیں اور آہستہ سے بولتے ہیں اور اتنے دھیمے آواز میں بولتے ہیں کہ خود بھی نہیں سن پاتے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کی آواز اور آپ کا قبول کرنا 2 لوگوں نے نہیں سنا تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ہندوستان میں جو طریقہ رائج ہے، اس رائج طریقے کے اعتبار سے بس اتنی ہی چیزیں ہیں جن کا نکاح میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنی چیز پا لی گئی تو نکاح ہو گیا، نکاح میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87 کتاب النکاح میں ہے، وَشُرِطَ حُضُورُ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ سَامِعَيْنِ قَوْلَهُمَا مَعًا عَلَى الْأَصَحِّ فَاهِمَيْنِ أَنَّهُ نِكَاحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ۔ اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ صرف اور صرف جو نکاح پڑھا رہا ہے اس کی بات کو اور جو دولہا قبول کر رہا ہے اس کی بات کو کم سے کم 2 مسلمان سن رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ نکاح کی مجلس ہے اور یہاں نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری پرتکریا سے پہلے امام صاحب یا عالم دین خطبہ پڑھتے ہیں، تو خطبہ پڑھنا
سنت ہے۔ اگر پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اس کی برکتیں اتریں گی، اس کی رحمتیں اتریں گی اللہ رب العزت کی۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نکاح میں کوئی خرابی نہیں ہے، سنت پہ عمل نہیں ہوگا۔ رہا کلمہ پڑھانا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھانا، تو یہ ایک اچھی بات ہے، یعنی اگر یہ پڑھائیں گے تو اس کے صدقے میں اللہ رب العزت اس محفل میں رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی برکتیں اتریں گی۔ لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پڑھانا بھول گئے، نہیں پڑھایا جان بوجھ کے بھی، تب بھی نکاح میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن موجودہ وقت میں، موجودہ دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر دولہا اور دلہن، مسلم نوجوان لڑکے یا لڑکیاں دین کے علم سے خالی ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا جملہ بولا جائے گا تو ہم مسلمان رہیں گے، اور کون سا جملہ ہمارے منہ سے نکلے گا، کون سا شبد ہمارے منہ سے نکلے گا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر، مناسب اور اچھا یہ ہے کہ نکاح کے وقت دلہن کو بھی اور دولہا کو بھی سب سے پہلے توبہ و استغفار کروایا جائے اور اس کے بعد کلمہ پڑھایا جائے، تاکہ شادی سے پہلے اگر ان سے کوئی کفر ہو گیا تھا، کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی تھی، کوئی ایسا کام انہوں نے کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، تو اب وہ اسلام میں آ جائیں اور دو مسلم لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح آپس میں ہو۔ حاصل کلام، کلمہ پڑھانا موجودہ دور کے اعتبار سے زیادہ مناسب اور اچھا اور بہتر ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی امام بھول گئے، نہیں پڑھایا لڑکی کو یا لڑکے کو، تو نکاح میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 236 کتاب النکاح میں ہے، خطبہ پڑھنا سنت ہے اور کلمہ پڑھانا ایک اچھی بات ہے۔ فتاوی برکاتیہ صفحہ نمبر 138 نکاح کے مسائل میں ہے کہ نکاح سے پہلے دولہا کو کلمہ پڑھانا ضروری نہیں ہے، مگر دولہا یا دلہن کو اس کے پڑھنے سے انکار کرنا غلط ہے کہ اس کا پڑھانا باعث برکت اور نزول رحمت کا سبب بھی ہے۔ اور بوقت نکاح کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مومن اور کافر کا نکاح نہیں ہوتا، تو اگر لا علمی میں دولہا دلہن کسی سے کفر سرزد ہوا ہوگا تو نکاح ہی نہیں ہوگا اور زندگی بھر حرام کاری ہوتی رہے گی۔ اس لیے علماء محتاطین نے دولہا دلہن کو نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا جاری فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔